بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں لاسٹ کیس کی طرف۔ وہ باہر آئی تو وارث موجود نہیں تھا۔ حیرت تھی کہ اٹھ کے کوئی کام کر لیتا۔ اپنے کسی کام سے کیا ہوگا، وہ سوچتی ساڑی کے پیچھے کی ڈوریاں باندھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جب نہیں بندھی تو ایسے چھوڑ کے اس نے میک اپ شروع کیا اور اچھا سا میک اپ کرنے نے ڈارک لپسٹک لگا لی، جبکہ بالوں کا ہیئر اسٹائل بنا کر پیچھے کھڑے وارث کے دل پر بجلیاں گرا گئی۔ حیا نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ اس ہر قسم کے چچور پن کی امید کی جا سکتی تھی۔ وارث اس کے قریب آیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وارث، مجھے جانا ہے، حیا ناگواری سے بولی، جبکہ وارث اس کی ناگواری پر آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر گیا، اتنی سختی سے کہ حیا کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وارث نے مزید اسے سختی سے بھینچ لیا۔ اویس کو کس نے بلایا؟ وہ اس کے کان میں پھنکارا۔ اس کی سنجیدگی سے حیا کو خوف ہے۔ نہیں، وہ خود، انہوں نے مجھے، اس نے۔ وارث نے اس کا منہ سختی سے پکڑا۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ وہ آنٹی کے ساتھ آئے گا۔ حیا جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ تمہارا اس سے رابطہ ہے؟ وارث نے اس کے بال جکڑے۔ وارث، چھوڑے مجھے۔ حیا کو تکلیف ہوئی۔ چھوڑ دیا۔ اس نے چھوڑا، جبکہ حیا جو اس کے سہارے کھڑی تھی ایک دم نیچے گری اور وارث اس کے پلوں پر چلتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ تکیوں میں منہ دیتے چلایا۔ حیا اٹھی اور زین کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ حقیقت ہی اس کا پاگل پن قابل قبول تھا، مگر اس کا جنون نہیں۔ اس نے تکیوں میں سے منہ نکالا۔ یہ لڑکی مجھے مناتی بھی نہیں ہے، پہلے تو کیسے آگے پیچھے پھرتی تھی اور اب؟ وہ بڑبڑاتا اٹھا، جبکہ نیچے سے آتے تیز میوزک کی آواز بتا رہی تھی کہ فنکشن زور و شور سے جاری ہے۔ ویسے لاکھ لعنت وارث صاحب تھے۔ اس نے بلیک کرتا نکالا اور 20 منٹ کے اندر وہ خوشبو بکھیرتا نیچے اترا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اسے ناگواری ضروری، مگر اگلے لمحے سکون بھی ہوا کہ وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، اپنی فیملی کے ساتھ تھی، جبکہ ہنستی مسکراتی وہ ساڑی میں اس کو بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اگر میں تمہیں احمق کہوں تو تمہیں برا لگے گا، مجھے معلوم ہے۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ پلٹا۔ اویس ہاتھ سینے پر باندھے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وارث نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ تم اپنی حد میں رہو تو ہی اچھا ہے، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے، تم بات کو سمجھے بغیر، دماغ استعمال کے بغیر ایکشن لیتے ہو۔ اویس کے اسکول میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ وارث طنزیہ ہنسا۔ اگر تم چاہتے ہو زندہ سلامت یہاں سے جاؤ تو 9 تو 11 ہو جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ضبط سے بولا۔ جذباتی انسانوں کے بارے میں میری رائے تمہیں دیکھ کر بدل گئی ہے۔ پہلے لگتا تھا وہ اپنے ہر عمل میں شدت رکھتے ہیں، مگر آج لگ رہا ہے وہ صرف احمق ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہلکان کر کے رکھتے ہیں۔ اویس کی بات پر اس نے سے گھورا اور جانے لگا۔ رک جاؤ وارث، ایک بات یاد رکھو، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اور میں حیا کو پسند کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے، مگر حیا مجھ سے محبت تو دور کی بات پسند بھی نہیں کرتی۔ وہ صرف مجھے اپنا محسن سمجھتی کہ مصیبت میں میری فیملی اس کے کام ہے۔ 3 سال میں جتنی بار میں نے اسے تم سے خلا لینے پر اکسایا، اتنی بار وہ میرے سامنے تم سے محبت کا اقرار کرتی رہی۔ محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، تمہارے پاس سب ہے، پھر بھی تم خود کو خود ساختہ خول میں بند ہو کر بھی اپنی بھی اور حیا کی بھی زندگی برباد کرو گے۔ اور جہاں تک میری بات رہی تو وہ اپنے ہاتھ سے مجھے کسی کے ساتھ باندھ گئی ہے، اور محبت نہیں صرف پسند ہی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی پسند کے خلاف جاؤں۔ البتہ تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا، جبکہ وارث وہیں ٹھہر گیا۔ وارث خودکشی کر لوے ہوں۔ اویس کے الفاظ کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ گزرے دن، 3 سالوں کی اپنی بےتابی، ملنے کے بعد اپنا رویہ، وہ سب اس وقت وہاں فنکشن میں کھڑے وارث کو جیسے سب سے غافل کر گیا۔ وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے چل دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لی، جبکہ اترتی شام نے چاروں جانب اندھیرا کر دیا تھا۔ لعنتی۔ پورے فنکشن میں اس نے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آیا۔ سب نے اس کے بارے میں پوچھا، جس کو وہ ٹال گئی۔ اب کیا بتاتی، ضد و رنا میں وہ دوسروں کا خیال کب کرتے؟ درخشی کی جانب دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ وہ شرمائی سی فائز کے پہلو میں بیٹھی تھی، جبکہ فائز اس سے 1-2 بار بات کر لیتا، جس کی سرخی اس کے چہرے پر چھا جاتی۔ ارحم نہیں آیا تھا۔ معروف بھی چہکتی ہوئی درخشی اور فائز کے پاس تھی، جبکہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بجھی سی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے حیا تمہاری؟ امی نے پوچھا۔ زین اس کے کندھے سے لگ کر ہی سو گیا تھا۔ جی امی، بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ مزید ماں باپ کو وہ خود سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا بیٹا، بہت دیر ہوگی، بس جانے کی اجازت لیتے ہیں فائز کی امی سے۔ وہ رکی تو حیا نے سر ہلایا اور اس جانب چل دی جہاں چچی آج خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ چلو، چچی نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فائز بھائی، بس اب مزید کوئی بات نہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ معروف نے درخشے کو اٹھایا۔ حیا مسکرائی، جب وہاں سب مسکرا دی۔ کیوں محترمہ، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، منیب نے ہانک لگائی، جبکہ منہ بنانے لگی۔ ابھی دلہن ہماری ہے، آپ لوگ بلا وجہ فری مت ہو، معروف نے پٹاخ سے جواب دیا اور سب ہنس دیے۔ ابو بھی وہیں آگے درخشے تو سب کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر کافی شرما گئی تھی۔
ہنسی کھل کے راہٹوں میں مزید وقت گزرا تو ابو نے ان سب کو چلنے کا کہا اور وجدان صاحب سے ملے جو بس رسمی سا مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف چل دی، جبکہ فائز نے انہیں اچھی طرح الوداع کیا۔ اور جب ان کا دماد اتنا اچھا تھا تو دوسرے کی کیا فکر تھی بھلا؟ مگر وارث کے بارے میں بار بار پوچھتے رہے۔ اس سے پہلے وہ نکلتے وارث کو آدھا دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے حیا کی جانب دیکھا جس نے بتایا تھا وہ گھر نہیں ہے، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے ان سے مسکرا کر ملا۔ بیٹا آپ کو تو بخار سا محسوس ہو رہا ہے، وہ اچانک بولے تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ گھنٹے پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا، لڑ رہا تھا اس سے، اب بخار کیوں ہو گیا؟ 4-5 گھنٹے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، بس معمولی سا اثر۔ سوری میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکا۔ جس قدر مہذب طریقے سے بولا فائز و منیب کو تو کھانسی کا پھندا لگا۔ اوئے ہوئے باندھا بھی سی کہ فارس وغیرہ چول بندے کو تمیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ وارث نے ان دونوں کو اگنور کر دیا۔ نہیں بیٹا اب ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی، ابو فکر مند سے بولے تو ان کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ کچھ دیر وہ سب وارث کے پاس کھڑے رہے، جبکہ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ سب حیرت سے وارث کی شکل دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے حیا کی جانب دیکھا۔ زین حیا کے کندھے پر بے سود سویا ہوا تھا۔ وارث نے آرام سے اسے اس کے شانے سے ہٹایا اور لے کر اندر چلا گیا۔ اگر وہاں سب کے منہ کھلے ہوئے تھے تو معیوب بات نہیں تھی۔ یہ اس کی کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ بلاخر منیب بولا۔ سب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حیا، آپ اس کے پاس چلی جاؤ، وہ بے چین سی بولی۔ بس تو نہیں چل رہا تھا، خود ہی چلی جائے۔ حیا کو صرف 1 منٹ کی حیرت ہوئی اور اس کے بعد یہ سب صرف وارث کا ڈرامہ لگا۔ ہاسپٹل میں بھی اس نے ایسا ایکشن دے کر اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، اب بھی وہ ویسے ہی کرے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اس نے سوچا اور وہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا جبکہ اپنے سینے پر زین کو لٹایا ہوا تھا اور زین الٹا الٹا نیند کے مزے لے رہا تھا۔ حیا بنا اس کی جانب دیکھے اندر آ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ بھی اٹھ کر آئے گا، اس سے زبردستی کرے گا، اپنی زبان کی تلخی نکالے گا، مگر 10 منٹ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد بھی نہ وہ ہلا اور نہ ہی زین صاحب نے جنبش کی۔ حیا جلری پٹکتی واش روم میں چلے گئی۔ ڈریس چینج کر کے وہ آئی تو سر پر ہاتھ کا مکہ مارتا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ایک اور ڈرامہ، صرف مجھے پریشان کرنے کا، اس نے تلخی سے سوچا اور زین کو اس کے سینے سے اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں وارث کے جسم کی حرارت محسوس ہوئی۔ ایک پل کو دل پریشان ہوا، مگر اس کی بے اعتباری کا سوچ کر وہ خاموش ہوئی۔ وارث کے اور زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وارث نے جب کہ کروٹ لے لی، حیا نے اس کی پشت دیکھی۔ سیاہ کرتے میں وہ کمال لگ رہا تھا، مگر چہرہ اترا اترا کیوں تھا؟ اور اب بخار؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ ہلانا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور زین کو ایک طرف لٹا کر وارث کی طرف لیٹ گئی اور اس کے کروٹ پلٹنے کا انتظار کرنے لگی، مگر وارث نے کروٹ نہیں بدلی۔ وہ ایک ہی بستر پر، وہ دونوں اتنے فاصلے سے تھے۔ ہے اسی کے بارے میں مسلسل سوچتی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ وارث کو اس کی بھاری سانسوں کی آواز محسوس ہوئی اور اٹھ بیٹھا۔ اپنا ہاتھ دیکھا جس پر ابھی بھی پٹی بندھی تھی، سر اس کا بری طرح تپ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے حیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے تپتے جسم کی پرواہ کیے بغیر ان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ آج اسے اپنے اندر سلگتا وارث ختم کرنا تھا اور وہ ہر شخص سے جواب چاہتا تھا، اور جس کے سامنے وہ کھڑا تھا وہ تو اس کو ایسا بنانے والی تھی۔ وہ نماز ادا کری تھی۔ سلام پھیر کے انہوں نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ بچپن کا منظر دوبارہ لہرا گیا گویا دونوں طرف۔ ان کی آنکھ سے پٹ پٹ آنسو بہنے لگے، جبکہ وہ دروازہ کھلا چھوڑے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سرخ آنکھوں سے ان کو روتا دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ دعا کا دورانیہ طویل ہوتا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ دیا۔ دعا میں اٹھے ہاتھ کھل گئے۔ وارث میں دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ دن آنا تھا، وہ جانتی تھی۔ کیا جواب دیں گی وہ اپنے کیے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، مانگے پھر وارث کو موت آئے۔ وارث، انہوں نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ دعائی تو مانگنی ہے تو مانگے۔ وارث کو موت آئے، وہ مر جائے، وہ بھگتے اپنے کیے ہر عمل کو، مانگے۔ وہ ضدی انداز میں چیخا۔ نہیں میری جان، نہیں ایسا مت کہو۔ وہ اس کا چہرہ پکڑنے لگے۔ کیوں نہ کہوں؟ ہے ہی کیا میرے پاس؟ کیا چھوڑا آپ نے مجھ میں؟ کیا؟ ہاں جواب دیں مجھے، کیوں؟ اپنی آنکھوں سے آپ کو اس کے ساتھ دیکھا میں نے، آپ نے کوئی صفائی نہیں دی۔ اس عمر میں میرے ذہن میں عورت کی عزت ختم ہو گئی اور لفظ صرف مکاری رہ گئے کہ عورت مکار ہوتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ عورت صرف مرد کا دل بہلانے کو ہے۔ 7 سال کی عمر میں یہ سب سوچتا تھا میں، کس وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے اور آپ کے شوہر کی وجہ سے۔ پیدا کیوں کیا مجھے؟ وہ چلایا۔ اس کی سرخی ان کا دل کاٹ گئی۔ وارث مجھے معاف نہیں، وہ دھاڑا۔ مجھے جواب دے، محبت کرتی تھی آپ سے تو پھر گھر سے کیوں بھاگی؟ وہ نے جھنجھوڑا آنکھیں نکال کر پوچھنے لگا۔ مجھے ادھورا کر دیا آپ نے، بے بس سا ان کو دیکھنے لگا۔ کیا ہے میرے اندر؟ کیا آتا ہے مجھے؟ میں بدل نہیں سکتا خود کو، میں بدل پاتا ہی نہیں، میرے اندر کی تلخی نہیں جاتی۔ مجھے کاروبار نہیں کرنا آتا، جب کچھ اچھا سوچتا ہوں تب وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں اور ایک بار پھر خود کو کسی کھائی میں چھونکنے کا سوچ لیتا ہوں۔ یہ مجھ پر ظلم کیا آپ نے اور آپ کے شوہر نے، وہ بولا جبکہ وہ سسکتی رہی۔ وارث میں اس کے گلے نہیں لگی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بیٹے کو صفائی دینے لگی۔ تو کیا چوری تھی ایسی کہ اب گھر سے بھاگی اور اس کو ہٹا نہیں سکی؟ میرے باپ کو نہیں بتا سکی۔ وہ بخار سے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، جبکہ غصے کی کیفیت پورا وجود ہلا گئی۔ وہ چپ ہو گئی۔ تھی نا پھر آپ مکار، تو مکار کی اولاد مکار ہی تو ہو سکتا ہے۔
جب تک آپ زندہ ہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی شکل میرے لیے اذیت اور رہے گی۔ وہ مشکل خود کو سمیٹتا اٹھنے لگا، مگر اتنا بہت مشکل ہی لگا۔ وارث مجھے معاف کر دو، ہاں میں چور تھی، مکار تھی، میرے اندر چوری تھی، عماد نے تو فائدہ اٹھایا، مگر میں اپنے بیٹے سے بہت محبت۔ کیا کروں میں اس محبت کا؟ اپنے چہرے سے ان کے ہاتھ چھٹکتا ہوا بولا۔ کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، کہتا وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک دم گرا۔ وارث اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اور بند ہوتی آنکھوں سے اس نے حیا کو بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ 2 دن بعد اس کو ہوش آیا، مگر وہ خاموش تھا۔ حیا بھی خاموش تھی، بنا کچھ کیس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، جبکہ وارث کا اندر سے دم گھٹ رہا تھا۔ وہ لڑتی اس سے، سب کچھ کہتی، وہ سنتا، مگر اس طرح خاموش کیوں تھی؟ زین اس کے پاس ہی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس نے زین کو دیکھا، وہ بالکل اس کے جیسا تھا، ویسی رنگت، ویسے نین نقش، وہ اسے پہچان نہ سکا، اور اپنی بیوی پر الزام لگا دیا۔ اس نے زین کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ زین نے اس کی جانب دیکھ کر اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا، گویا اسے پسند نہیں آتا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ گندی اولاد ہے کہ دی یار، تمہاری ناک پر بھی تمہاری ماں کی طرح نخرہ بیٹھا ہے۔ ہاں ماں دی طرح تے پیو دے بارے کی خیال ہے وارث صاحب؟ وارث اس کی جانب دیکھ کر بولا، مگر زین نے لفٹ نہیں کرایا تو وہ ہٹ گیا۔ تبھی اس کا سیل بچا مینیجر کا فون تھا۔ یس وارث اسپیکنگ، اس نے کہا تو مینیجر نے اسے سلام کیا، جس کا اس نے منہ کھول کر جواب نہیں دیا۔ سر آپ کا آفس آنا بہت ضروری ہے، بہت سارے کام پینڈنگ ہے، وہ بولا تو وارث نے سر ہلایا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا وہ اتنی عزت کا مظاہرہ کر رہا تھا، مینیجر کو حیرت ہوئی۔ وارث نے کال کٹ کر کے زین کو زبردستی پیار کیا، جبکہ وہ رونے لگا۔ آیا مزہ؟ وہ ہنسا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حیا زین کے رونے کی آواز پر سن کر دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے زین کو اچک لیا اور چپ کرانے لگی۔ گندا، وہ منہ بنا کر بولا۔ کون؟ حیا نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے گال پر دانتوں کے نشان دیکھے۔ یہ وارث ہی ہو سکتا تھا۔ جگی بڑھ کے چلا گیا تو اور پھٹے منہ۔ وارث کے علاوہ کون گندا ہے؟ شرٹ کے بٹن بند کرتا باہر نکلا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تمہارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وارث غصے سے اس تک پہنچا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حیا نے بھی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اچھا چلو پھر، میرا کام تمہارے سوا کچھ نہیں، چھوڑو اسے اور مجھے وقت دو، وہ چلا کر بولا۔ حیا نے زین کو سختی سے پکڑ لیا۔ کیوں کری ہو حیا اس طرح؟ تم جانتی ہو مجھے، میں تو تم اچھا ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں، مگر تم تو ایسی نہیں ہو نا۔ وہ عاجزی سے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگا۔ جو شخص مجھ پر الزام لگائے مجھے کسی اور کے ساتھ جوڑے، وارث میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حیا نے جواب دیا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ جہنم میں جاؤں، آپ کو کیا؟ حیا چڑی۔ مگر میں جنت سے تمہیں دیکھوں گا دکھ سے، وہ مدد سے کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب سے لگا۔ اوئے ہوئے، ہاں اتنے آپ نیک۔ حیا نے طنز کیا تو ہنس دیا۔ برائی چھوڑنے کی کوشش کرنا بھی تو نیکی ہے۔ اس نے گویا سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ حیا خاموش ہوگی، اسے اچھا نہیں لگا کہ اس نے اسے ایسا کہا۔ یہ تو وہ خود بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ شراب چھوڑ رہا تھا۔ وارث نے ٹائی باندھی اور خود پر سپرے کیا۔ سارا آج ہی لگا لیجیے گا، حیا چڑھ کر بولی تو وارث کو وہ دن یاد آ گیا جب حیا کی لپسٹک سے اسے چڑھتی۔ اس نے حیا کو دیکھ کر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کو کہا۔ حیا ایک دم گھبرا گئی، وہ اس سے غصہ تھی ناراض تھی۔ اس نے رخ ہی پھیر لیا، جبکہ وارث کے قدموں کی دمک اپنے پیچھے وہ سن سکتی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ وارث بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا۔ میں کوشش کر رہا ہوں خود کو بدلنے کی۔ اس نے حیا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں حیا۔ اس کے کان کے پیچھے سے بال نکال کر اس نے اسی جگہ پیار کیا، جبکہ حیا کے ہاتھ سے زین چھوٹ گیا۔ زین بستر پر کھڑا ہو کر غور سے ماں باپ کو دیکھنے لگا۔ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، سب مفاد سے جڑے ہیں مجھ سے، مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ محبت اپنا یہ رشتہ کیا ہے۔ اس نے حیا کی گردن سے بال ہٹا کر آگے کیا۔ مجھے لگتا تھا بس یہی زندگی ہے جیسی میں گزار رہا ہوں، مگر میرے اندر کی تکلیف مجھے آج بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اس نے پیشانی حیا کے شانے پر ٹکا دی۔ حیا کا دل کیا اس کو باہوں میں بھر لے، مگر ویسے کھڑی رہی۔ وہ اس کے والدین کی بے توجہی تھی جو اس کی شخصیت میں اتنی کمی تھی، اس کے اخلاق میں اتنی کمی تھی۔ تم مجھے معاف نہ کرو، مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود سے جوڑ لیا۔ دونوں لمحوں کو محسوس کرتے رہے ایک دوسرے کی قربت میں۔ یہی سکون ہے سارا۔ وارث نے ایک بار پھر اس کی گردن پر پیار کیا، جبکہ حیا کس آ کر اس سے الگ ہوئی اور زین کو گود میں بھر لیا۔ دوبارہ دل کی بے ہنگم دھڑکنوں کا کیا کرتی؟ وارث نے ناگواری سے دیکھا۔ اتنا سب بولنے کے بعد بھی وہ کڑی تھی۔ وہ ڈریسر کی جانب گیا اور رچ کے پرفیوم لگا کر اس نے شاندار بالوں کا سٹائل بنا اور کوٹ پہن کر اس نے نیچے شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ حیا سانس روکے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وارث کا سینہ نظر آتا۔ اس نے لاپرواہی سے بازو فولڈ کیا۔ حیا نے نگاہیں پھیرنا چاہی، مگر نہیں ہو سکا۔ اپنی اولاد کو اچھے سے سمجھا دو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس نے شوز پہن کر حیا کے کھلے منہ کو دیکھا۔ دل ہی دل میں مزہ بھی خوب آیا ہے اپنی بے اختیاری پر چیمپ سی گئی۔ باپ کا لمس ڈنڈے کے زور پر فراہم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی مصروفیت اور بچپنا ختم ہو تو بیٹے کو وقت دے کر دیکھ لیں، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، وہ کہتی اس سے پیٹ پھیر گئی۔ تمہارے تو تن سے بھی محبت ہونے لگی، اس کی پشت پر چٹکی کاٹتے بولا، جبکہ حیا نے گھور کر دیکھا۔ وارث نے زین کی جانب دیکھا۔ کیا ضرورت ہے مجھے اس کو اپنا لمس دینے کی؟ اس کی ماں کو نہ دے دوں؟ وہ آنکھ مارتے زین کے گال چوم کر بولا۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اچھا چھوڑ پن کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرح سدھرے گا، یہ سدھرنا کس کو سمجھتا گالتے سچ ادھر تو سدھر ہی نہ جاوے۔
آفس میں آج اس نے ایک نئے عزم سے قدم رکھا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا، مگر یہ دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا کہ الینا سامنے پاؤں پر پاؤں رکھے شاید اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ گہرا سانس کھینچتا اندر آ گیا اور اس کے آتے مینیجر بھی اندر آیا. تمہیں تمیز نہیں کہ کچھ توقف کے بعد ہی آ جاؤ، فوراً منہ اٹھا کر اندر آ گئے ہو. وہ تنک کر بولی بولو تم. وارث نے دھیان دیے بغیر مینیجر کو کہا. سر، ایک دو کلائنٹس ہمارے پاس اور آ رہے ہیں، بٹ میم چاہتی ہے کہ آپ بس سینے کے ساتھ کام کرو. وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ اگر ہم نے اور آرڈرز دوسرے کلائنٹ سے لیے تو ہماری ساکھ خراب کریں گی. مینیجر سر چکا بولا، جبکہ وارث نے حیرت سے لینا کی جانب دیکھا. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ سنجیدگی سے اس کو گھورنے لگا. تو بیبی، اس میں بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ تم صرف مجھ سے رکھو کانٹریکٹ، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی نا. اس نے وارث کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. مینیجر حیرت سے لینا کو دیکھنے لگا. سر، ہماری پیمنٹ بھی روک لی ہے میم نے. وہ پھر بولا. جاؤ تم. وارث نے کہا تو باہر نکل گیا، جبکہ لینا کمینگی سے ہنسنے لگی. کیا چاہتی ہو تم؟ بزنس کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ وارث غصے سے بولا. نہیں میری جان، تم سنجیدہ مت ہونا، یہی تو بات مجھے تمہاری پسند ہے. لاپرواہی، بے حس ہو جانا ہر چیز سے. وہ اٹھ کر اس کے نزدیک ہے. الینا سامنے بیٹھو. اس کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ اس نے سنجیدگی سے کہا. کیا ہو گیا وارث؟ اٹس کامن، بزنس ڈیلنگ میں یہ سب بڑا اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی تب جب تمہاری کشتی ڈوب رہی ہو اور اس کا واحد سہارا صرف میں ہوں. تب تو تمہیں میری ہر بات ماننی چاہیے. وہ اس کے بال بکھیرتی بولی. میں اپاہج نہیں ہوں جو چلنے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے گی. وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا بولا. مگر تمہاری کمپنی اپاہج ہے. وہ مسکرائی. وارث رات ایک پرائیویٹ ڈنر میں تمہیں انوائٹ کرتی ہوں، جس میں تمہاری پیمنٹ مل جائے گی، مگر تمہیں میری پسند کے مطابق آنا ہوگا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایک ڈوبی ہوئی کمپنی پر یا اس کے شرابی مالک پر کوئی بھی الزام لگا دوں. کیا فرق پڑے گا؟ وہ مرے سے کہہ رہی تھی. وارث اس کی حرکات پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا. تم ضرور آؤ گے. اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی. وارث نے چہرہ موڑ لیا. میں انتظار کروں گی. وہ بائے کہہ کر باہر چلے گی، جبکہ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر رہ گیا. جتنا وہ سب صحیح کرنا چاہ رہا تھا وہ سب بگڑ رہا تھا. ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اب یہ نیا تماشا تھا. لینا تیری جان نہیں آئی ہوئی ہے. کافی دنوں بعد وہ فلیٹ پر اکٹھے ہوئے. شراب سامنے تھی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. بھائی کیا سوچ رہا؟ جام تیار ہے، ارحم بولا، مگر جبکہ وارث وقت دیکھ رہا تھا. گھڑی تیزی سے حرکت کری تھی، مگر وہ عجیب شش و پنج کا شکار تھا. ہاں، اگر وہ اس لڑکی آج کچھ عرصے پہلے سے ملتی تو وہ اب تک اس کی توبہ کرا چکا ہوتا، مگر افسوس کہ حیا کا اس کے دل پر راج تھا اور وہ حیا سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا. وارث صاحب کیا سوچ ہے؟ ارحم نے ہاتھ لہرایا. تو شادی کیوں نہیں کرا؟ اس نے اس کی شکل دیکھ کر پوچھا. آخری بار ہم ملے تھے تب بھی تجھ پر یہ دورہ سوار تھا. آج ہم ملے کتنے وقت پر، پھر تو جب میری زادی کاٹنے لگی. ارحم برہم ہوا. وارث نے سگریٹ اٹھا کر لبوں میں دبا لی. ارحم کو حیرت ہوئی. وارث جس کا مقصد پیسہ اور شراب تھا، جو دنیا میں ہر چیز کے بغیر رہ سکتا تھا سوائے پیسے اور شراب کے، آج اس نے شراب کو نظر انداز کر کے سگریٹ اٹھا لی. شادی کر لے، فائز کے ساتھ ہی گھوڑی چڑھ جا. لائٹر بند کرتا بولا. تو ارحم نے اس کی جانب دیکھا. توبہ کر لی کیا؟ شراب کا گلاس لبوں سے لگاتا ہوا اس پر طنز کرنے لگا. وارث کو غصہ تو آیا مگر خاموش رہا. وہ دنیا تھی، کوئی برا ہے تو وہ برا ہے. کوئی برائی چھوڑ کر اچھائی اختیار کرے تو دنیا اسے اکسانے، اسے زج کرنے میں کسر نہیں چھوڑتی، اور یہی حال اس کے ساتھ ہو رہا تھا. الینا اور اب ارحم. یہی سمجھ لو. وارث نے ایک لفظی جواب دیا اور اس کی جانب دیکھا. معروف اچھی لڑکی ہے. اس نے پھر کہا. اب وہ کون ہے؟ ارحم نے شانے اچکائے. وارث ایک دم ہنس پڑا. ارحم کو وہ پاگل ہی لگا. بات میں نے کہہ دی، سوچ لے. وہ اٹھتا ہوا بولا. الینا کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں تھا. وہ بزنس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا جس کے لیے پیسہ درکار تھا. تو کہاں چلا؟ ارحم نے ناگواری سے کہا. جہاں قسمت لے جائے. اس نے شانے اچکائے. ارحم اسے گھورنے لگا. کل میں تجھے اس سے ملواؤں گا. شی از بیوٹیفل. وہ کہتا ہوا باہر نکل کے پیچھے پرواہ کسی تھی. وہ اپنے شغل میں مگن ہو گیا. حیا نے وقت دیکھا. رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی پہلے کی طرح اس کے ساتھ کرنے والا راتوں کو دیر دیر سے آنا، اور اس نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. وہ دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس ظالم کو اگنور کر کے سو جائے. تبھی جاگ کر انتظار کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف وارث ضبط کے گھونٹ بھر رہا تھا اور اس کے دل و دماغ میں فقط ایک لڑکی تھی اور وہ حیا تھی. اس کے ساتھ کی خواہش زور پکڑی تھی. فائن پیو، چیک بھی دے دوں گی. مسکرا کر کہتے لینا خود پینے لگی. گلاس حلق میں اتار کر وہ اٹھی اور اس کے نزدیک آئی. وارث نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. وارث ڈارلنگ، تمہیں بزنس کے بالکل طریقے نہیں آتے. اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. وارث نے اس کا ہاتھ ہٹایا. دیکھو، بزنس نہ ڈیلر کی پسند کا کرنا چاہیے، بس تھوڑا سا وقت ہی تو مانگ رہی ہوں. وہ کہتے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی کہ وارث نے اسے دور چھٹکا اور اس کی کلائیاں موڑ دی. کیا بکواس ہے؟ وہ دھاڑا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. الینا اسے آنکھیں کھولے دیکھنے لگی. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا؟ چپکے جا رہی ہو؟ عجیب کھٹیا لڑکی ہو. تمہاری جیسی لڑکیوں نے دوسروں کو بھی بدنام کر دیا. وہ اسے دھکا دیتا بولا. وارث، یہ تم نے بہت برا کیا. الینا گال پر ہاتھ رکھے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھنے لگی. اچھا کیا یا برا؟ اس سے پہلے بات مکمل کرتا الینا اس کے گریبان سے الجھ گئی. بچاؤ بچاؤ، وہ چلائی. وارث اس کے ڈرامے پر ایک پل کو حیران ہوتا اپنے گریبان سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر الینا نے اس کا گریبان مزید مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی. اس کی چیخو پکار سن کر باہر لوگ اندر آ گئے، جبکہ میڈیا کہاں سے آئی اسے نہیں معلوم. الینا اس سے دور ہوتی سسک رہی تھی. لوگ وارث کو گھور رہے تھے. میڈیا اس سے سوال کر رہا تھا. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کی سمجھ سے سب باہر ہوتا چلا گیا.
اس نے لینا کا چہرہ دیکھا جو اس سے دور ہوتی جا رہی تھی کیونکہ لوگوں کا رش اس کے نزدیک کافی بن گیا تھا. اس کے منہ پر پوری اسٹار مسکراہٹ تھی. وارث نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور وہ میڈیا کے صحافی کو دھکا دیتا وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. ایک ناکام کمپنی کے آنر وارث شاہ مل آنر علینا نیازی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ گئے. میڈیا سوال کرنا چاہتا ہے کہ کیا عورت کی عزت محفوظ نہیں؟ چلا کر صحافیوں نے ایک ادھم اٹھایا ہوا تھا. وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا. یہ دیکھ لو کارنامہ اس نواب کا، اور اس پر یہ بری طرح پھنسا ہے. منیب جو ٹی وی دیکھ رہا تھا فائز کو جھنجھوڑتا بولا. فائز بھی حیرت سے سامنے اسکرین پر وارث کے اڑے رنگوں کو دیکھ رہا تھا. بھابھی کو پتہ؟ اس نے منیب سے پوچھا. نہیں پتہ تو لگ جائے گا. تبھی گاڑی شادی برباد کر دی. 2% کے انسان ہے. عزت اس نے نام کری دی تھی. منیب غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا جبکہ فائز اٹھا. اس سے پہلے باہر نکلتا اسے وارث کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر کسی کے بھاگنے کی آواز پر باہر آیا تو وارث کو اپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ پریشان ہوتا ہے اس کے پیچھے دوڑا جبکہ منیب بھی اس عجیب خوفناک سے ماحول میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے لپکا تھا. دروازہ دھاڑ سے کھولنے پر وہ اٹھ بیٹھی. وارث کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور اڑے رنگ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی جبکہ فائز اور منیب بھی اس کے دروازے پر کھڑے تھے. وارث! وہ تینوں بے وقت بولے مگر وارث درازوں میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا. وارث یہ سب کیا تماشا ہے؟ فائز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹکا. میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بھوکے شیر کی مانند گرار اپنی ریوالور نکالی. وارث! حیا ایک دم چیخ کر اس کے نزدیک ہوئی. کہاں جا رہے ہو تم؟ منیب نے اسے قابو کیا. جان سے مار دوں گا میں اسے. وارث کی دھاڑ سے جیسے پورا گھر گونج اٹھا. سب ہول اٹھے تھے. وارث میری بات سنیں. ہوا کیا؟ ادھر دیکھیں. حیا سب کچھ پسے پش ڈالے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولی جبکہ وارث نے صرف نظروں سے اسے دیکھا. مجھے اچھائی مہنگی پڑ گئی. وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا بولا. حیا کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. نکالتے ویسے واقعی صحیح ہے بیچارے نو چھائی مہنگی پہ گئی. وارث! حیا اس کے بے قابو وجود کو بمشکل رو کے کھڑی تھی. چھوڑو مجھے! وہ چلایا جبکہ باہر پولیس ہارن کی آواز سن کر منیب نے وارث کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا. پہلی بار اسی سچویشن کا سامنا تھا اور یہ بات وارث خوب جانتا تھا. یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے جو علینا نے واضح کیا کہ جو وارث ایک لمحے میں سلجھا لے. پولیس کے ساتھ علینا کو دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے. آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے مسٹر وارث؟ انسپکٹر نے کہا. حیا اس کے آگے کھڑی تھی. کس لیے اریسٹ کر رہے ہیں آپ میرے شوہر کو؟ مضبوط لہجے میں بولی. مس علینا کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے جرم میں اور کاروبار میں 10 کروڑ کا گھپلا کرنے کے جرم میں. FIR کٹ چکی ہے. جو بات کرنی ہے تھانے میں کرنا. پولیس والا سختی سے بولا. حیا جو چٹان کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ کے. بکواس کریں یہ حیا میں نے کچھ نہیں کیا میرا یقین کرو. اس کی آنکھوں میں بے یقینی. وارث کا دل چیٹنے لگے. اپنے بچے کے رونے کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی. حیا گویا سن رہے گی. حیا! انسپکٹر کو دھکا دے کر وہ اس کے نزدیک ہے مگر حیا کے تو گلے میں آنسو اٹک گئے تھے. وہ جانتی تھی وہ کیسا مگر آج بھی. حیا میرا یقین کرو. وہ پھر سے بولا جبکہ منیب و فائز نے کو اس سے پہلے انسپکٹر کھینچتا اپنی طرف کھینچا. ہوش سے کام لو. فائز نے کہا. گالی یہ سب اس کا کیا دھرا. وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا. میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. ہم تمہاری بیکل کروا لیں گے. فائز منیب دونوں نے کہا. ارحم کو بلاؤ. وہ سب کو خود سے دور کرتا ایک نظر حیا اور دوسری دور کھڑی زہریلی نظر علینا پر ڈال کر فائز کو کہتا باہر نکلا. آج پولیس وین میں بیٹھتے ہوئے سے لگا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. کیوں نہ کچھ نہ کرنے سے بہتر تھا کچھ کر کے عزت سے جیل جاتا. گالتے بیچارے دی صحیح ہے. ارحم، فائز اور منیب تینوں اس کے پاس تھے جبکہ وہ غصے سے تپائی ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا. اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا اور وارث کی عزت نفس پر یہ بات کوڑے کی مانند پڑ رہی تھی. اس نے شاید اپنی زندگی میں ہر کام غلط کیا تھا، غلط طریقے سے کیا تھا، مگر آج وہ بے قصور تھا. تب دنیا نے اسے سزا دی جب اس کا قصور تھا کہ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس سب کے علاوہ حیا کی آنکھوں میں ناشتی بے یقینی. وہ زور سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا اور سامنے دیکھا جہاں ان کا وکیل پولیس والے سے بحث کر رہا تھا. دیکھیں ضمانت FIR کٹنے سے پہلے آتی، اب FIR کٹ چکی ہے. وہ بدمزاح سا ہو کر بولا. وکیل نے بھی اس کی بات کی تائید کی. دوسری طرف پارٹی بے حد اسٹرانگ اور گواہان بھی موجود ہیں. یہ کیس آسانی سے نہیں نپٹنے والا. اس نکار ان تینوں کے پریشان چہرے دیکھے. مگر ایک حل ہے اگر ان خاتون سے کوئی معاہدہ کر لیا جائے. وکیل کے کہنے پر ارحم نے سر ہلایا اور پلٹ کر وارث کی جانب آیا. ارحم میں نے کچھ نہیں کیا. ایک بار پھر دانت پیس کر اپنی صفائی دینے لگا. میں نہیں جانتا تو نے کچھ کیا یا نہیں. تیرا پہلے ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں ہے اور اتنے سارے گواہ موجود تھے وہاں. یہ کیس پھنس چکا ہے. تجھے باہر نکلنا تو علینا کو آرام کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. نہ ہی مالی طور پر ہم اسٹرانگ ہیں اس کے جتنے کہ اس کیس کو گھسیٹتے رہیں. وہ بھی تب جب کہ تیرے باہر نکلنے کے چانسز نہیں ہیں. ارحم کی تفصیل پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اس کا دوست تھا. خیر یقین بھی کیسے کرتا ہے. اس نے پہلے کون سا کوئی نیکی کی ہوئی تھی. فائز اور منیب کا بھی بے یقین چہرہ اس کے دل میں کوئی حوصلہ افزا بات نہ ڈال سکا. تو کمشنر کو کال کر. وارث نے کہا. اس کے اعصاب اس وقت شدید تناؤ کا شکار تھے. اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ کیس نہ بڑھتا. وہ ملک سے باہر اور ان کا PA ان کا نمبر وہاں کا نمبر دینے کو تیار نہیں. اس نے جواب دیا. وارث خاموش ہو گیا اور ان لوگوں کے پاس سے ہٹ کر دور زمین پر جا بیٹھا. اس کے اندر آج جیسے بے بس تھے. وہ جو ہر معاملے میں بے فکر لاپرواہی تھا، ہر چیز پر گویا اپنا اختیار مسلط کر لیتا تھا. گویا آج وہ ہارا ہوا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا. وہ بھی اس صورت میں جب اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. میں نکلوا لوں گا تجھے. فکر نہ کر. مجھے علینا سے ملنا ہوگا. ارحم پریشان تھا مگر اسی کا دوست تھا منہ پھٹ سا. تبھی وہ وہاں سے ہٹا. فائز نے بھی تسلی کے 2 بول بولے جبکہ منیب نے اس کو گھورا. تم سب کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے ہو.
آج پہلی بار مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے اندر کا گھمنڈ ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے کہا وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وارث جیل کی تنہائی سخت زمین اور سب کی بے یقینی تھی۔ منیب تم گھر جاؤ، بھابھی کو تسلی دو، ہم دونوں لینا کے پاس جاتے ہیں، فائز نے کہا تو منیب نے نفی کی۔ تم لوگوں سے کام تو ہو نہیں رہا، اگر وہ شرابی ہے تو تم تو ہوش میں ہو، وکیل بھی 1000-2000 والا کیا تم لوگوں نے۔ منیب سختی سے ان کی جانب دیکھ کر اپنے سیل پر اپنے دوست کا نمبر ملانے لگا۔ ہاں ضیا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ہاں ابھی، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ گھر چلو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، وہ لڑکی ضد میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، تبھی ہمارے پاس وکیل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، وہ بولا تو دونوں نے اس کی بات کی حامی بھری اور اس کے پیچھے وہ ایک ساتھ گاڑی میں سوار ہوئے۔ ویسے تو اور فٹے مو ارہم دے ارہم تے نال تے فائز ہوتے 2000 روپے وکیل کے ارہم کرو 4 کروڑ روپے چوری کرا سکتا تو دوست پیچھے 2000 والا وہ فقیر کہہ رہی ہوں وکیل کیا لو دور فٹے مو۔ ہائے وکیل سے یاد ہے میں کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اس میں وکیل مر گیا، ہیرو کا بیسٹ فرینڈ تھا، مینوں تو رات میں بڑا دکھ لگا ہوا سی، اس کے بعد میں نے ڈرامہ ہی نہیں دیکھا۔ خیر وہ دکھ مجھے پھر یاد آ گیا۔ اکیلا چھوڑا ہے میرے بیٹے کو وہاں، وہ غصے سے ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ سب جواب نہیں دے سکے۔ آنٹی ہم اسے نکلوانے کی کوشش کریں، کیس بالکل مضبوط نہیں ہے ہمارا، گواہان بیان دے رہے ہیں، پولیس بہت دیر سے ورک کری ہے، فائز نے تسلی سے نے کہا۔ یقین کہاں آئے گا، جا رہی ہوں میں اپنے بیٹے کے پاس۔ نہیں مگر وہ تو اکیلا ہے نا وہاں، اور اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں وہ سچ بولا ہے، مگر تم لوگوں کو یقین کہاں سے آئے گا، جا رہی ہوں میں اپنے بیٹے کے پاس۔ وہ باہر کی جانب بڑی، کسی نے نہیں روکا، جبکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی جانب چل دی۔ پہلے بھی اس کی تکلیف پر پریشان اٹھتی تھی، مگر آج ان کے دل کی کیفیت عجیب تھی، جبکہ حیا کی بے اعتباری پر بھی غصہ لگا رہا تھا۔ اتنے عرصے دور رہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ کے تیور سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی محبت کی دعویدار کمرہ بند کیے ہوئے تھی۔ ڈرائیور ان کے ساتھ ہی اندر آیا، جبکہ ایک سائڈ پر بنے سیلز میں سے ایک میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ سر جھکائے بیٹھ ڈالا، وہ تڑپ کر اس تک پہنچی، جبکہ ڈرائیور ان کے بارے میں انسپیکٹر کو بتا رہا تھا، اس نے بتاتے ساتھ کئی نوٹ ان کے کہنے پر اس کے آگے رکھ دیے تھے۔ وارث نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا دل کہہ رہا تھا حیا آئے گی، مگر آنے والا تو کوئی اور تھا، جس کی شکل اپنے آخری وقت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر ان کی آنکھیں اجلتے اور اب گالوں پر بہتے آنسو کو وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وارث میری جان، میرا بچہ، آپ اکیلے نہیں ہوں، میں ہوں آپ کے ساتھ، مجھے یقین ہے میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، میں جانتی ہوں وارث، مجھے پتہ آپ بے قصور ہو۔ وہ بھیگی آواز میں سلاخوں کے بیچ سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتی بولی، جبکہ ان کی اس بات پر وارث نے دیوار سے سر ٹکا لیا۔ یہ لفظ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، مگر وہ پہلی تھی جو اس پر اعتبار کری تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ مدھم آواز میں ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری اولاد تنہا ہے اور میں گھر میں سکون سے رہتی، وہ اپنے آنسو پوچھتی بولی۔ آپ کی اولاد تو ہمیشہ سے تنہا تھی اور تنہا ہی رہے گی، اس نے جواب دیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ رونے لگی۔ وارث ایسا نہیں ہے، وارث میرا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس کو چھونا چاہتی تھی تبھی بار بار ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھ جیسے کے ساتھ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا یہ میری سزا ہے، وہ کافی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ آزمائش ہے وارث، جو بہت جلد وہ خود دور کر دے گا، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، تم غلط مت سوچو۔ انہوں نے جیسے جیسے تسلی دی، وہ ان کے قریب آ گئے، ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر اس پر سر رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ گویا تڑپ اٹھی تھی، ان کا ہاتھ بھیگ رہا تھا اس کے آنسوؤں سے، جبکہ وہ اس کو سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے انہیں بھی صفائی دی۔ میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ بولی، مگر حیا کو مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا تو اس کی سرخ آنکھیں اپنے انگوٹھے سے صاف کرنے لگی۔ تم باہر آ جاؤ بس، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وارث نے جواب نہیں دیا، ایسے ان کا ہاتھ تھامے وہ سلاخوں سے ٹیک لگا گیا، ایسے کہ وہ بآسانی ان کا چہرہ بھی دیکھ سکتا تھا اور باقی سب کی طرف سے اس کی پشت تھی۔ وہ ان کو یوں ہی دیکھتا رہا، جبکہ ان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ وارث میں آپ کی بہو بہت تیز ہے، وارث نے ان کی بات کاٹی، وہ مسکرائی، دل کیا خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس کی نفرت، اس کا سرد انداز اس وقت بالکل نہیں تھا۔ تم اسے کم تنگ کرتے ہو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا، وارث نے دور نہیں کیا، ہاں وہ ان کے مزید نزدیک ہوا۔ کاش یہ بیچ میں سلاخیں نہ ہوتی۔ لو میں کب تنگ کرتا ہوں؟ اگر مجھے منہ لگاتی تو ایک بچہ نہ ہوتا میرا، وہ منہ بنا کر بولا جیسے بدمزہ ہو۔ بے شرم، وہ ہنس دی، جبکہ وارث بھی ہنسا۔ جاننا نہیں چاہو گے میرے ہر عمل کے پیچھے کا راز؟ نگاہیں جھکا کر بولی۔ وارث دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ انہوں نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ممی سی مسکان سر چہرے پر سجائے، ان کی آنکھوں سے لاتعداد آنسو بہہ گئے۔ وارث ان کی جانب مڑا اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے۔ جب میں تکلیف میں آپ دونوں کو بے حد یاد کیا، اتنی محبت نہ دیتے پھر چھوڑ جاتے، تب میں یاد نہ کرتا، مگر آپ دونوں یاد آئے، پھر میں بھاگنے کی کوشش کرتا، میرا دل کرتا بھاگ جاؤں سب سے، میں ریڈ لائٹ ایریا میں جانے لگ گیا۔ وہ چپ ہوا۔ میرا قصور ہے، وہ مدھم آواز میں سسکی، آپ مجھے میری تکلیف میں میسر ہی نہیں آئیں کہ آپ کی گود میں سر رکھ سکوں۔ دیکھیں آج بھی آپ مجھے اپنی گود نہیں دے سکتی۔ وہ ہنسا تو اس کی آنکھ کے کنارے سرخ ہو گئے۔
وہ اس کے چہرے کو تھام چکی تھی، دونوں سلاخوں پر سر رکھے جیسے برسوں بعد ملے تھے آج۔ علینا کو پھنسا چکے تھے کیونکہ اس کے پاس 10 کروڑ کا ثبوت نہیں تھا، نہ ہی ایسی کسی فائل پر جو علینا نے زبانی بیان دے رہی تھی کہ جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہاں ہوا معاملہ باقاعدہ عدالت میں دکھا کر وارث کو اگلے دن وہ تینوں باعزت بری کروا چکے تھے، جبکہ علینا پر وارث نے ضد کر کے کیس کروا دیا تھا، جس پر ان تینوں نے اسے روکا اور اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے نکلا کوئی احسان نہیں کہ تم لوگوں نے برسوں سے میرے احسان تلے اتار دیا، آج تم لوگوں نے اب مجھے کرنا ہے تو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دو ٹوک جواب پر ان تینوں کی زبان پر اس کے لیے گالیوں کی بچھاڑ تھی، جبکہ وارث کا ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ حیا کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ رینا کو اچھے سے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ گال تو ویسے وارث نے صحیح کی ہے کہ تسی جو کتنا میرا احسان ہی چکایا، لیکن وارث وغیرہ بدلے آج بھی نہیں کوئی ہوئے گا۔ جیل کی قید میں ایک رات جو اس نے گزاری وہ اس کی زندگی کا شاید سب سے بڑا سبق تھا۔ اس نے مختلف عہدوں پہ ماں کیے تھے خود سے، اور جب وہ گھر داخل ہوا تو سب سے پہلے اپنے ماں کے گلے سے لگتے آج اس نے لگا وہ برسوں سے پیاسا تھا، اور آج اس کی پیاس پوری ہوگی، آج اسے چھاؤں نصیب ہوئی ہو۔ حیران پریشان سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، وہ وارث کا چہرہ چوم رہی تھی، آنسو سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ اس نے ان کو مسکرا کر سینے سے لگا اور سب کی طرف پلٹا۔ وجدان شاہ، رمضان شاہ، منیب، فائز، ارحم، تائی چچی، ماہم سمیت شاید ویل چیئر پر بیٹھے عماد کی بھی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ بلا جھجک بولا، میرا رویہ، میرا انداز یا پھر ہر عمل کے لیے۔ اس نے بآواز بلند کا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ حیا یا زین ان سب میں نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے ان سب کے جواب کا منتظر تھا کہ رمضان شاہ آگے بڑھے اور دوسری طرف سے وجدان شاہ، معافی ہمیں مانگنی ہے وارث، ہم سب کا ضمیر سو گیا تھا، تمہارے اندر تو زبان کی تلخی تھی مگر جھوٹ نہیں بولا تم نے کبھی، اور ہم سب نے بھائی جان کو بس جھوٹ بول کر لوٹا، اپنے بیٹے کی میں نے تربیت نہیں کی اور آج وہ کس حال میں۔ وہ رنجیدہ سے وہ جبکہ عماد کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے جسے وہاں ہم نے بھیگی آنکھوں سے صاف کیا۔ عماد کے لیے وارث کے پاس الفاظ نہیں تھے مگر دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ فائز صاحب، اب تمہاری شادی میں میری شمولیت پکی ہے تو بچ کر رہنا، وہ آنکھیں گھماتا بولا، جبکہ سب ہنس دیے اور وہ تینوں اس پر جھپٹے کہ وہ دور بھاگا۔ تو نے جتنا ہمیں ذلیل کیا، ایک دو کھا کر ہی سکون ملے گا، یہ منیب تھا۔ لو تنکا بھی بولا، وارث کو کہاں سکون تھا، اوئے ہوئے جیسے منیب و بست کرتا۔ منیب اس سے پہلے اس تک پہنچتا اپنی ماں کے آگے کر گیا، ہمیں ضروری کام ہے، ہم جا رہے ہیں۔ معین علی ان کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ سب پیش و تاب کھا رہے تھے، جبکہ وارث کے ساتھ چلتی ہوئی آج وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ وہ رات کے ان کی زبردستی نکالنے پر کمرے سے نکلنا، میں بننے ہی نہیں دوں گا، ساس بہو کی دیکھ لینا، وارث گھور کر بولا، جبکہ انہوں نے سر ہلایا۔ پہلے تم اس کو منا لو پھر بات کرنا، وہ بولی تو وارث نے ایک بار پھر حیا کی فکر ستانے لگی۔ گڈ لک، وہ مسکرائی، کہاں گڈ لک، بیڈ ہی بیڈ لگ گیا۔ وہ افسردہ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا، وہ جانتا تھا وہ تینوں ارحم کے گھر ہوں گے مگر حیا کو منانا، اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا سب سے زیادہ پہلے ضروری تھا۔ چلو شکر ہے سب تو پہلے حیا نے بھی کسی گل چ رکھیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو حیرانگی سے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، کیا یہ اس کا کمرہ ہے؟ سرخ پھولوں سے سجا کمرہ، موم بتیوں کی کمکوں کی مانند روشنی اور سرخ اناری ساڑی میں چھپا سا وجود، چھپ کر شاید کینڈل جلا رہا تھا۔ وارث غلط کمرے میں آ گیا بھائی، وہ نفی کرتا باہر نکلا کہ تین منڈلیوں کو پلر کے پیچھے دیکھا، اوئے ہوئے تمہیں تین منڈلیاں نہ دب جائیں۔ اس نے آئی بروز کہی، جبکہ وہ تینوں کہکا لگا اٹھے، کیا بکواس ہے، وہ دھاڑا، تیرا ہی کمرہ، جا جا۔ ارحم نے آنکھ ماری تو ان پر لعنت بھیجتا ایک بار پھر اندر دیکھنے لگا، نگاہ زین پر گئی، اوئے ہوئے تین منڈلیاں اتھے ہی ہے، وہ سمجھتا پھر ارحم دے گھر گئیاں ہوئی ہیں، جو پھولوں کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا۔ بچہ تو اسی کا تھا، وہ سانس کھینچتا اندر آیا، تیرا ہی آ جا ہن، بچہ تو پھر بڈھی بھی تیری ہوئے گی۔ اور پیچھے ان تینوں کے چھانکنے سے پہلے دروازہ بند کیا مگر ساڑی میں لپٹا وجود گویا ان آوازوں پر بھی نہیں مڑا۔ وہ زین کے پاس آیا اور اس کو گود میں اٹھا لیا۔ بابا، زین نے اس کا چہرہ پکڑا، وارث کو جھٹکا لگا، اچھا گندا اب تمہارا باپ بن گیا۔ اس نے داد دی اور مسکرا کے اس کے گال چومے۔ زین نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ وارث نے حیا کی جانب رخ کیا۔ بدلے بدلے سے میرے یار کے آثار نظر آتے ہیں، زین صاحب لگتا ہے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، وہ زین سے بولتا حیا کے نزدیک آیا، جبکہ حیا نے آنکھ اٹھائی۔ وارث آگ کے شعلے کے پیچھے اس کا بکھرتا وجود دل تھامے دیکھنے لگا۔ حیا اب کچھ بھی نہیں بولی، وہ وہاں سے ہٹ کر بالکنی میں آ گئی۔ وارث بھی زین کو لے کے اس کے پیچھے آیا۔ ٹھنڈی نومبر کی اولین دنوں کی ہوا اس کی ساڑی میں نیم چھپے وجود کو کپ کپا گئی۔ وارث کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخری بار تو بہت بے اعتبار لگ رہی تھی اور آج جیسے رنگ تو اس نے اس کے پہلے دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ اس میں اتنا مگن ہوا کہ زین کو بھی زمین پر اتار دیا، جبکہ حیا اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ وارث کو لگا زندگی اس کے بے حد قریب آ گئی۔ ہاں اس نے ایسے کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے، پھر بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا، وہ شکر گزار ہوا تھا اس لمحے۔ حیا کچھ کر رہی تھی مگر وہ اس کی اڑتی لٹوں کو اس کی گردن اور شانوں پر آوارہ گردی کرتے دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر لٹوں کو نرمی سے چھوتا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ بند چکے ہیں۔ اس نے حیرت سے خود کو پلر سے بندھے ہاتھ دیکھے اور پھر حیا کو، جو لاپرواہی سے اپنے بیٹے کے گال چوم کر چیئر کھینچ کے بیٹھ چکی تھی۔ واٹ از دس؟
وارث چند لمحوں کی زد میں تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اب طبیعت کے مطابق چڑھ کر بولا، اردو بولے، ہم انگلش سمجھ نہیں آتی، میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے۔ شاندار مہکتے کھانے پر سے ڈھکن ہٹا کر پلیٹ میں ڈالتی مزید لاپرواہی لگی۔ حیا یار کھولو مجھے، وارث کی بھوک چمکی۔ اچھا، وہ نرمی سے مسکرائی۔ زین کو اپنے موبائل میں گیم لگا کر اندر بیڈ پر اس کو لانے لگی، جبکہ زین کو کھانا کھلا چکی تھی۔ پہلے وہ باہر ہے، وارث نے اس کو گھورا۔ اگر مجھے معاف کر ہی چکی ہو تو ہاتھ کھولو پلیز، کل سے بھوکا ہوں، اس نے عاجز آ کر کہا۔ میں نے کب کیا؟ حیا اس کے بے حد نزدیک آتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو کون سی دشمنی نکال کر قافل کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف سر جھکانے لگا کہ پیچھے ہٹی۔ جیل کی ہوا کھا کر بھی نہیں سدھرے؟ وہ غصے سے گھورنے لگی۔ نہیں سدھر گیا ہوں حیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ… حیا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ بھیگی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وارث کو لگا آج اسے سب کچھ مل گیا، اب کوئی تشنگی باقی نہ ہو۔ گھبرا گئی تھی میں، ڈر لگ گیا تھا۔ آپ کو اس وقت اس لیے اعتبار نہیں دے سکی۔ اس کی آنکھیں گلی ہوئی۔ وارث نے ہاتھ کھولنا چاہا مگر اس کی رسی نہیں کھلی۔ کوشش مت کریں، یہ کھل جائے گی، حیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ ٹھیک ہے پھر رونا بند کرو، وارث نے کہا تو حیا نے آنسو صاف کیے۔ میرے پاس کیوں نہیں آئی تم؟ وارث نے شکوہ کیا۔ میں چاہتی تھی قسمت آپ کو سدھار دے، یہ اکڑو ہیرو ذرا اپنے مزاج درست کرے۔ اور کون سا پچھلا ریکارڈ درست ہے جناب کے؟ وہ کھلکھلائی۔ تیری… وارث نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھول کے اسے باہوں میں بھر لیا۔ حیا نے ہونٹ لٹکایا، وارث نے وہیں پکڑ کی۔ لمحے بیتنے کے اور زندگی مسکراہٹ ہوئی، اور جب دور نہ ہوا تو حیا نے دھکا دیا اور گھورنے لگی۔ براؤنی آج تو خود جال میں پھنسی ہو، وہ اس کے گال کھینچتا بولا اور چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ حیا شرما سی گئی، اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی۔ امیزنگ یار، کہاں سے آرڈر کیا؟ وہ مزے سے کھاتا بولا۔ وارث! حیا صدمے سے چیخی۔ اگلا دن بہت خوبصورت اور صبح کا آغاز بہت حسین تھا۔ حیا اس کے پاس سے اٹھی فریش ہونے چلے گی، جبکہ وارث بستر پر اس طرح پھیلا کے زین بھی اس کے نیچے دبنے لگا۔ حیا نے جلدی سے زین کو اس سے جدا کیا۔ اللہ، میرا بچہ ظالم آدمی! رات کا اس کا ہر عمل یاد کر کے جہاں اس کے چہرے پر گلال کھلا، وہیں اپنے بچے پر پیار بھی ہے جو بالکل اس کے جیسا تھا۔ اس نے زین کو صوفے پر لٹا کر تکیہ لگا دیا اور خود باہر آ گئی۔ آج کمرے سے نکلتے ہوئے الگ ہی شرم محسوس ہو رہی تھی، اور کچن میں آنٹی سے سامنا ہو گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر نئی نویلی دلہن کی طرح چھچکی تو وہ مسکرا کر اس کی پیشانی چوم گئی۔ سدا سہاگن رہو، انہوں نے کہا اور ہلکی پھلکی سے باتیں کرنے لگی۔ حیا بھی کچھ دیر میں ان سے نارمل بات کر رہی تھی۔ تائی اور چچی بھی وہاں آ گئی۔ آج سب اکٹھا ناشتہ کریں گے، تائی نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ حیا، وارث کو اٹھاؤ، وارث کی بارات ہے آج۔ انہوں نے گویا یاد دلا اور اپنے بھلانے پر حیران ہوئی۔ آج اس کی بہن کی شادی تھی، وہ کیسے سب بھولی بیٹھی تھی؟ پتر وارث صاحب دیکھے تھے تو واقعی سارا کچھ بھول بیٹھ رہی ہیں۔ جلدی سے کمرے میں آئی، ابو کی طرف بھی تو جانا تھا۔ اس نے وارث کا بازو جھنجھوڑا۔ وارث نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ سونے دو یار، ساری رات تم نے جگائے رکھا۔ وہ مدھم آواز میں بولتا اس کو حیران کر گیا۔ کس قدر جھوٹے ہیں آپ! اس نے تکیہ اس پر پھینکا، جبکہ وارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگا۔ براؤنی، ہم 2-3 دن کمرے سے باہر نہیں نکلتے، کیا خیال ہے؟ اس کے ٹھنڈے گالوں کو مزید سرخ کرتا بولا۔ وارث میری جان، آج آپ کی سالی اور چچا زاد بھائی کی شادی مطلب بارات ہے، اس نے یاد دلایا۔ وارث کی جان، سانو کی؟ وہ ہنسا اور اس کی مسکراہٹ کو اپنی مسکراہٹ میں قید کر لیا۔ حیا نے مکے مار کر اسے الگ کیا۔ اٹھ جائیں، کام وام کر لیں۔ حیا اپنے بال ٹھیک کرتی بولی۔ یار حیا، کمپنی تو تم ہی جاؤ گی نا؟ وہ تکیوں کو باہوں میں بھرتا بولا۔ حیا منہ کھولے سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر وارث کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ آہو بڈھی آ گئی، کن بڈھی نے بھیجا آپ گھر منجے توڑ، بغیرت انسان۔ وہ نیچے آئے تو مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ وارث نے زین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ حیا پنک سوٹ میں گلاب کی طرح کھیلی کھیلی لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون اینڈ ہاف گروم اینڈ کوارے مرنے والے افراد اسپیشلی۔ اوئے ہوئے، دیکھ کیسا نسوڑا مچا ہے۔ اس نے منیب اور فائز کی طرف دیکھا، جبکہ وہ دونوں سمیت حیا نے بھی اس کو گھورا۔ باقی سب ہنس دیے۔ وارث چپ ہو کر بیٹھے۔ حیا نے اسے کھانا سرو کیا، جبکہ اس نے اس کو ٹیبل کے نیچے سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ باقی سب فنکشن کی بات کر رہے تھے، جبکہ حیا اس کا ہاتھ غصے سے پکڑ کر بیٹھ گئی، اور وہ سیدھے ہاتھ سے لاپرواہی سے زین کو ناشتہ کرا رہا تھا، جبکہ خود بھی کر رہا تھا۔ حیا کیا ہوا، ناشتہ نہیں کرنا؟ وہ بولی تو حیا نے گھبرا کر اس کے ہاتھ چھوڑے، وارث پھر شروع ہو گیا۔ حیا نے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور تب تک اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی جب تک اس کا ناشتہ نہیں ہوگا۔ فائز اور منیب سے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر نہیں لے گئے۔ حیا نے سکھ کا سانس لیا، ماہم سمیت سب اس کی حالت سمجھ چکے تھے۔ سب کی دبی دبی ہنسی پر مزید شرما گئی۔ بارات کا فنکشن شاندار حال میں تھا، جبکہ دولہا اپنی دلہنوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک کپل تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دوسرا حیران پریشان بیٹھا تھا، اور اس کی وجہ فقط وارث تھا۔ صبح ہی اس نے حیا کی خواہش پر ارحم کو مار پیٹ کر شادی پر اکسایا تھا۔ اوئے ہوئے، دیر سے ہی دلہن کوٹ کے لایا، اور اب وہ وارث کو زہریلی نظروں سے گھورا تھا۔ مسئلہ اس کو کسی لڑکی سے نہیں تھا، وہ شادی کر کے اپنی آزادی کو قید نہیں کرنا چاہتا، تو نہ جانے کون تھی گھونگھٹ لمبا چوڑا ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے موبائل نکال کر سرچنگ کرنے لگا۔
جبکہ پیچھے ٹیک لگانے پر معروف اس سے فاصلہ بنا گئی جسے ہم نے شدت سے محسوس کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے دیکھتے چھکے سر کو دیکھنے لگا۔ میں جب کسی کا محرم نہ بنوں تب بھی لڑکیاں مجھ سے دور نہیں جاتی، تمہارا محرم ہو اور بدک رہی ہو مجھ سے، وہ غصے سے بولا۔ معروف نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میری قسمت میں چور نہیں آئے گی، وہ پہچان گیا۔ اوئے ہوئے، مجھے بھی نہیں پتا تھا میری قسمت میں مفلوج آئے گا، اس نے بھی ٹکا سا جواب دیا۔ اور تو اور ہم نے داد دی، اور ہم نے ادھر ہی رہا مانا سی۔ گڈ، یعنی تمہارے ساتھ مزہ آئے گا۔ اب وہ جیسے ریلیکس دکھ رہا تھا، سیدھے طریقے سے کوئی کام کبھی کیا ہو تو پسند آئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ معروف نے پھر سے اس کو دیکھا۔ یہ تو کمرے میں جانے کے بعد پتہ چلے گا، چاہو تو ابھی تمہیں زیر کر کے دکھا دوں؟ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اسے سکون سے اس کی کمر کی پشت میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی حرکت پر معروف کا سر مزید جھکا، جبکہ ارحم اس کے گھبرانے پر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال گیا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ تنک کر بولی۔ کیسی دوری؟ نکاح ہوا ہے آج تو ساری دوریاں مٹا دوں گا، مرے سے بولا۔ پل میں اس کے ارادے بدلے تھے۔ آپ کی خوشی سے کون سا ہوا ہے؟ معروف بولی تو ہنسا۔ ہاں تمہاری بھی تو خوشی سے نہیں ہوا، اس نے کہا اور مزید پھیل کر اس طرح بیٹھا کہ معروف اس کے ساتھ بالکل چپک گئی۔ وارث نے اس کی اس حرکت پر داد دی۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں ہر وقت دستیاب ہوں، وہ حیا کے ساتھ اس کے پاس ہے۔ جناب شکریہ ہی شکریہ، ارحم نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مانی کھینچی سے دیکھ کر کہکا لگا اٹھے، جبکہ حیا نے وارث کو کھینچا۔ رخصتی ہو رہی ہے، بس کریں، پہلے فائز کا جینا حرام کیا، اب یہاں بھی شروع مت ہونا۔ وہ اس کو کھینچ کر لے گئی، جبکہ وارث اپنا کارنامہ سوچ سوچ کر بہت خوش تھا۔ اوئے ہوئے، کیڑا کارنامہ انجام دے کے آیا۔ رخصتی ہوئی اور دونوں دلہنیں شاہ ہاؤس میں آئیں۔ ارحم تو اپنے فلیٹ پر جانا چاہتا تھا، مگر وارث نے نفی کی کہ وہ اس کے لیے روم سیٹ کرا چکا، کم از کم ہفتہ وہ یہاں رہے پھر چلا جائے۔ ارحم نے بھی اس کی بات مان لی اور ڈھیر ساری وارث کی تجویز کردہ رسموں کو ادا کیا، جس میں منیب اور حیا وارث کے ساتھ تھے، اور فائز اور ارحم بالکل کنگار ہو چکے تھے۔ دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ وارث نے دونوں کو پکڑ لیا۔ ایک کنوارے بھائی کا خیال کرو دونوں، اس نے انہیں شرم دلانا چاہیے۔ اوئے ہوئے، ہمیں اپنی رات بہت پیاری ہے، دونوں یک زبان بولے۔ جانے دو وارث، جانے دو بیچارے بچے، منیب نے کہا تو وارث نے بھی ترس کھایا، اور چاروں اپنے اپنے رومز میں پلٹ کے وہ کمرے میں آئے۔ زین کو پیار کیا، حیا کے پاس کیا آ گیا جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی جولری اتاری تھی۔ وارث نے اس کے جھمکے کو نرمی سے اتارا، مگر اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حیا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ دو نئے نویلے دلہا تمہارے معصوم شوہر کا سر پھاڑ دیں گے، پلیز میری ہیلپ کرنا، وہ مشکل کہہ کر روک رہا تھا۔ حیا پلٹی۔ وارث کیا کیا آپ نے؟ اسے سمجھ آ رہی تھی، ہر گھنٹے کا ظالم الارم لگا دیا، وہ بھی ان کے روم تھیٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے۔ اوئے ہوئے، اس کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ حیا کا منہ کھل گیا۔ وارث آپ کتنے خراب ہیں، وہ حیرت سے بولی۔ بہت شکریہ براؤنی، اب ذرا آ کر مزید میری خرابی کی لائیو شو دیکھ لو، وہ ونک دیتا بولا۔ حیا نفی میں گردن ہلا کر واش روم میں چلے گی۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، یہ دل ابھی بھرا نہیں، اس کے چیخ چیخ کے گانے کی آواز سن کر اسے بھی واش روم میں ہنسی آ گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اگلی صبح وارث اس سے پہلے اٹھا ہوا تھا، مگر کہاں تھا جبکہ زین اس کے ساتھ تھا۔ وارث چتر کھاڑ ہنستے گیا آیا۔ اس نے اپنا نائٹ گاؤن بند کیا اور کسل مندی سے بیڈ میں بیٹھی رہی کہ باہر سے چیخنے کی آواز سن کر وہ گھبرائی اور جلدی سے لان میں کھلنے والی کھڑکی کے نزدیک آئی، اور لان کا منظر دیکھ کر اس کو خوب ہنسی آئی۔ بہت اچھا ہوا، اس نے دل میں سوچا۔ ارحم اور فائز وارث پر چڑھے بیٹھے تھے، جبکہ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ کمینے، وہ دونوں دھاڑے اپنے اپنے کمروں سے، وہ تینوں انہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارحم کی نیچر معروف کو بالکل وارث جیسی لگی، اسے سنبھالنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں، جبکہ فائز اتنا زیادہ اسے چاہتا ہے، درخشے کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ اور حیا کا بگڑا ہوا شرابی اسے بہت عزیز تھا، اپنی جان سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے وجود میں وارث کی چاہت لہو کی مانند دوڑتی تھی، جبکہ وارث کی آنکھیں حیا کو حسین بنا دیتی تھی۔ براؤنی بچا لو یار، وہ چلایا، چھوڑنا مت ان کو، اس نے صاف جھنڈی دکھائی۔ وارث چلاتا رہا، جبکہ وہ اس سے بھرپور اپنی رات کی بربادی کا بدلہ لے رہے تھے۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے تو یہ والا ناول بڑا زیادہ پسند ہے، آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیے گا۔ ابھی ایسا ہے کہ کمنٹس سیشن کی طرف چلتے ہیں، باقی نیکسٹ جو کل ناول آئے گا اس میں کمنٹ سیشن تھوڑے مشکل ہو جائیں گے ریڈ کرنا، اور ایک تو ناول اتنا تھا، باقی میں ابھی گھر نہیں گئی، آؤٹ آف سٹی ہوں، تو ابھی انجوائے کریں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائملی ناول اپلوڈ کر دوں، بلکہ جب ابھی اسکیجول کر دیتی ہوں اس کو تاکہ نا آپ کو ٹائملی مل جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ہیک بیٹ فیکٹ، تھینک یو ریچ، اس دفعہ بھی سپر چھا گئے آپ، ویلکم ڈیئر ہیک بیٹ فیکٹ، تھینک یو۔ آمرا تو فیل، آر کریڈٹ گوز ٹو تانیہ، تھینک یو آمرا۔ تعمیر بیچاری حیات تو ایک تو سب ٹھیک کر رہی ہے، اوپر سے بارش آ کا غصہ، اف توبہ۔
ویسے وارث شاہ بہت شراب پیتا ہے، گندا انسان. اس ٹائم ایک ڈرامہ چل رہا ہے باہر چلے کے، بالکل وہ بھی وارث شاہ کی طرح. اچھا چل رہا ہوگا، میں ڈرامے نہیں دیکھتی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں ناول ہی پڑھتی ہوں. تھینک یو تعمیر. تعمیر وعلیکم السلام ڈیئر سسٹر. ناول ایپیسوڈ بہت مزے کا تھا، مزہ آیا سن کر. اللہ بلیس یو سسٹر. آمین. تھینک یو ویری مچ تعمیر. اقرا لیاقت، بلیو می وارث کا کریکٹر سمجھ نہیں آئی مجھے. کمنٹ کی اقرا، نہیں سوری غلط نام لے لی. لیاقت علی سوری، اتنی دماغ کدھر تھا میرا. لیاقت علی. آمنہ تو فیل تھوڑا سا اور لکھنا چاہیے تھا، انکمپلیٹ ہی لگی اسٹوری. کون سا تھوڑا اجالا تو بولا. ہاں جی تھوڑا سا رائٹر کو اور لکھنا چاہیے تھا. فرزانہ چودھری نائس ناول. ہاؤ آر یو، ٹیک کیئر آف یور سیلف. الحمد للہ آئی ایم مچ بیٹر. تھینک یو ویری مچ فرزانہ. جی اگر اس کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں یا گھر جا کے اب ایسا کریں مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس کے اوپر کھل کے اظہار کریں. اللہ حافظ.